صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے الاسماء ناموں کو سکھا دیا، یعنی تمام چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا. کلھا تمام کے تمام چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا. ثم عرضهم پھر ان کو پیش کیا. عرضہ پیش کرنا، ہم مطلب ان فرشتوں کے سامنے، پھر ان کو ان چیزوں کو پیش کیا. ہم ضمیر لوٹری چیزوں کو جو نام تھے، پھر ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں کے پاس ان کو پیش کیا. فقال تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انبئونی، انبا یوں بھی آتا ہے مطلب خبر دینا، نی مجھے تم خبر دو باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی مجھے کیا دو، خبر دو. ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو. اب یہاں پر جو تمام نام مراد ہیں، یعنی آپ نے پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تعجب کے طور پر کہا کہ اے اللہ ایسے قوم کو تو پیدا فرمائے گا جو خون ریزی کریں گے اور دنیا میں جا کر کے فساد کریں گے. حالانکہ ہم تسبیح وغیرہ بیان کرتے ہیں، ہم پاکی تیری ہمیشہ بیان کرتے ہیں. تو ان کے دبے لفظوں میں بیان یہ کرنا تھا کہ وہ ظاہر تو یہ کر رہے تھے فرشتے کہ یہ لوگ خون ریزی وغیرہ کریں گے، اور جو وہ چھپا رہے تھے وہ یہ چیز چھپا رہے تھے کہ اے اللہ ہم اس کے زیادہ لائق ہیں کہ تو ہمیں کیا کر، خلیفہ بنا، ہمیں تو خلیفہ بنا، اس کے ہم زیادہ لائق ہیں. یہ چیز وہ چھپا رہے تھے. اور ظاہر کیا کر رہے تھے فرشتے ظاہر یہ کر رہے تھے کہ انسان تو ایسی چیز ہوگی جو خون ریزی وغیرہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ چیز توڑنے کے لیے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے جو نام تھے سارے کے سارے وہ پیش کیے تو اور کہا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بعد میں پیش کیا گیا، پہلے ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو انہوں نے بتانے سے عجز اور جو ہے انکسار کا اعتراف کر لیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے تمام چیزوں کے نام بھی بتا دیے، اور وہ پیدا کیوں کی گئی ہے یہ بھی بتا دیا، اور اس کی حکمت کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دی. سمجھے؟ اب یہاں پر جو اسماء کا لفظ آیا ہے تو اسماء کا لفظ یہاں پر خالی نام آیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ناموں کو سکھا دیا. مصنف نے اسماء مسمیات کا لفظ نکال کے بتایا، یعنی چیزوں کے نام. مسمیات مطلب چیزوں، یعنی چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا. خالی ناموں کو نہیں سکھا دیا بلکہ چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا. کلھا جتنے بھی دنیا میں آنے والے ہیں اور جو گزر چکے ہیں یا اس وقت موجود تھے، ان تمام کے ناموں کو بتا دیا. جیسے کہ حتی القصع، یہاں تک کہ قصع کہتے ہیں بڑے برتن کو، لکڑی کا بڑا برتن، اس کا بھی نام سکھا دیا. والقصیعۃ، قصیعۃ جیسے قلیل ہوتا ہے نا، قلیل ہے نا تصغیر، یعنی لکڑی کا چھوٹا برتن، ٹھیک ہے. اور فسوہ کہتے ہیں جو ریح خارج ہو آواز کے ساتھ، اسے فسوہ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ اگر ریح خارج ہو آواز کے ساتھ تو اسے فسوہ کہتے ہیں. اور اگر خفیف آواز نکلے، یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، اور اگر خفیف ہو، ٹھیک ہے، ہلکی سی آواز نکلے، جیسے ہوتا ہے نا ریح خارج ہوتی ہے ہلکی سی آواز نکلتی ہے ہوا کی جیسے، تو اس کو کہتے ہیں فسیہ. سمجھ گئے؟ مغرفہ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا چمچہ. تو ان تمام کے تمام جو بھی اس طریقے کی چیزیں تھیں، یہاں تک کہ ان تمام چیزوں کے نام بھی سکھا دی. اب آپ خود غور کر سکتے ہیں اور کیا کیا سکھایا ہوگا. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. ریح خارج ہونا تو مطلب اگر آواز کے ساتھ خارج ہوگی تو اس کا نام یہ ہے، اور اگر تیز آواز کے ساتھ خارج ہوگی تو اس کا نام یہ ہے، بڑا چمچہ یہ ہے، چھوٹا چمچہ یہ ہے. تو آپ خود غور کر لیں کہ ہر چیز کا نام بتا دیا A to Z، جو بھی دنیا میں آنے والی ہیں سب کا. اب یہ بتایا کیسے، بِأَنْ أَلْقَى فِي قَلْبِهِ عِلْمَهَا، بئی طور
کہ القا ڈال دیا، القا کر دیا، فی قلبہ آدم علیہ السلام کے دل میں، علمہا ان کے علم، یعنی ان کے علم کو، تو پھر یہ علمہا پڑھیں، اس کو فاعل بنائیں، بِأَنْ القا فی قلبہ علمہا، یعنی ان کے علم، ان کے دل میں ان تمام چیزوں کا علم ڈال دیا گیا۔ ثم عرضہم، پھر ان اشیاء کو پیش کیا گیا، ان اشیاء کے ناموں کو پیش کیا گیا، یا ان اشیاء کو پیش کیا گیا، یہ بولے۔ اب یہاں پر عرضہم میں جو ہے، پہلے تو یہ دیکھیے، ای المسمیات، عرضہم کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مسمیات کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مسمیات تو کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو ہم کی ضمیر نہ لا کر کے ہنہ یا ہا کی ضمیر لے کر آتے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم کی ضمیر کو لے کر آئے، تو فرما رہے وفیہ تغلیب العقلاء، اس میں کیا ہے؟ عقلاء کو غلبت دی گئی ہے، عقلاء کو کیا کی گئی ہے؟ غلبہ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا والدین کہا جاتا ہے یا ابوین کہا جاتا ہے، ابوین، اب ابوین میں کون کون داخل ہوتا ہے؟ ابوین میں باپ بھی داخل ہوتا ہے، ماں بھی داخل ہوتی ہے، لیکن غلبہ کس کو دیا جاتا ہے؟ باپ کو دے کر کے ابوین کہہ دیا جاتا ہے، سمجھے؟ اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں کہ وہاں پر مذکر کو کیا دے دیا جاتا ہے؟ غلبہ دے دیا جاتا ہے، اور مؤنث کو پھر اسی کے ضمن میں بول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مسمیات مؤنث ہے، لیکن ہم ضمیر جو لے کر آئے تھے، کیوں ان تمام چیزوں میں کون تھے؟ مذکر بھی تھے نا، تھے، اور عقلاء بھی تھے، تو اس لیے وہاں پر غلبہ ہم ضمیر کو اس لیے لے کر آئے ہیں۔ وفیہ تغلیب العقلاء، اور اس میں عقلاء کو غلبہ دیا گیا ہے، اسی لیے ہم ضمیر کو لے کر آئے ہیں۔ اب یہ پیش کس کے پاس کیے گئے تھے؟ علی الملائکہ، ملائکہ پر پیش کیے گئے تھے۔ فقالا، تو ان سے فرمایا، لہم یعنی ان فرشتوں سے فرمایا، کیسے فرمایا؟ تبکیتاً، یعنی زجر و توبیخ کے طور پر فرمایا، کہ تم یہ کہہ رہے تھے نا کہ تم سے زیادہ مکرم میں پیدا نہیں کروں گا، تم سے زیادہ جاننے والا میں پیدا نہیں کروں گا، تم یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ میں نے پیدا کر چکا ہوں۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ انبیاء اکرام جو ہیں فرشتوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، سمجھے؟ فرشتوں سے افضل ہیں، اور ان کی افضلیت جو ہے، انبیاء اکرام کی افضلیت بہت ساری آیات کریمہ اور حدیث کریمہ سے ثابت ہوتی ہے، سمجھے؟ جیسا کہ آپ خود کو پتہ ہے، رحمت للعالمین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بنا کر بھیجا گیا ہے، تو رحمت للعالمین، عالمین میں یہ فرشتے بھی داخل ہیں۔ پتہ چلا کہ عالمین یعنی فرشتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ جب آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے، تو آپ سے کیا ہوئے؟ فضیلت میں چھوٹے ہوئے، اور آپ جو ہیں ان سے بڑے ہوئے، افضل ہوئے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اور بھی ہے ایک جگہ کہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کے تمام خاندان کو ہم نے تمام عالم پر فضیلت بخشی، اس طریقے سے ایک آیت کریمہ ہے۔ تو وہاں پر بھی جب دیکھا جائے تو عالم میں وہ فرشتے وہاں پر بھی داخل ہیں، تو ان پر بھی کیا ہے؟ فضیلت بخشی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے 2 وزیر زمین کے اندر ہیں، زمین میں ہیں، اور 2 وزیر کیا ہیں؟ آسمان میں ہیں۔ تو جو وزیر میرے جو ہیں دنیا میں ہیں وہ کون کون ہیں؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، اور جو آسمان میں وہ کون کون ہیں؟ حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا، اور وزیر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ سے چھوٹا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ نبی انبیاء جو ہیں فرشتوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ فرمایا تبکیتاً، یعنی توبیخ کے طور پہ یہ ان سے فرمایا، اور کہا انبئونی اخبرونی، انبئونی ای اخبرونی، مجھے خبر دو، کن چیزوں کی خبر دو؟ باسماء ہؤلاء المسمیات، ان جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کی کیا کرو؟ ان چیزوں کے نام کے ساتھ مجھے خبر دو، ان چیزوں کے نام کے ساتھ مجھے خبر دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو اپنے وعدے میں کہ میں تم سے زیادہ مطلب مکرم مخلوق کو پیدا نہیں کروں گا، تم سے زیادہ جاننے والی مخلوق کو پیدا نہیں کروں گا، تو تم کیا کرو؟ ان چیزوں کا مجھے خبر دو۔ اب خود بھی بتا رہے ہیں، فی انی لا اخلق اعلم منکم او انکم احق بالخلافۃ، یعنی اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں سچے ہو، لا اخلق، میں نہیں پیدا کروں گا ایسی مخلوق کو، اعلم منکم، جو تم سے کیا ہو؟ زیادہ جاننے والی ہو، سمجھے؟ جو تم سے زیادہ جاننے والی ہو، میں ایسی مخلوق کو پیدا نہیں کروں گا۔ یا انکم احق بالخلافۃ، یا تم ہی جو ہے خلافت کے زیادہ حقدار ہو، اس معاملے میں تم کیا ہو؟ اگر اس معاملے میں تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کی خبر دو۔ اب یہاں پر فرمایا وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، یہاں پر جو شرط کا جواب ہے اس پر دلالت کر رہا ہے اس کا ما قبل۔ یہاں پر دیکھیے ان کنتم صادقین کیا ہے؟ یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔
اور شرط کے لیے پھر جزا بھی ہونی چاہیے، یعنی شرط کے لیے جواب شرط بھی ہونا چاہیے۔ تو شرط کے لیے جواب شرط یہاں پر کیا ہے؟ تو یہاں پر بتا رہے ہیں ان کنتم صادقین کے بعد اخبرونی ہونا چاہیے تھا۔ ان کنتم صادقین اخبرونی، یعنی اگر تم سچے ہو تو مجھے خبر دو۔ تو یہاں پر جو اخبرونی کو نہ لا کر کے جو انبئونی پہلے ذکر کیا گیا ہے وہی جواب شرط ہونے پر دلالت کر رہا ہے، وہی جواب شرط ہونے پر دلالت کر رہا ہے جو پہلے انبئونی لے کر آیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، اور جواب شرط پہلے جو گزر چکا ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس پر، یعنی ان کنتم صادقین پر۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہاں سے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ان سے ارشاد فرمایا تو وہ عرض کرنے لگے، سب کے سب کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تیری پاکی ہے، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، جو تو نے ہمیں بتایا ہے بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے جاننے والا اور حکمت والا، سمجھے، اور تو ہی حکیم ہے اور تو ہی علیم ہے۔ اب یہاں پر کہا سبحانک، تو کس سے تو پاک ہے؟ تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، یعنی تو اس سے پاک ہے کہ تجھ پر کیا کیا جائے؟ اعتراض کیا جائے، تو اس سے پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں معلوم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ ایاہو یعنی یہاں پر بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کو تو نے ہمیں بتایا ہے بس ہمیں اسی کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کاف ضمیر تو پہلی آ گئی، اس کے بعد انتا آ رہا ہے، تو انتا جو ہے کاف کی تاکید کے لیے آیا ہے، سمجھے، یعنی بے شک تو ہی ہے، اس طریقے سے ترجمہ کریں گے اس کا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کاف آ گئے تو اس کا مطلب بھی تو ہے اور انتا مطلب بھی تو ہے، تو جو دوسرا انتا آیا ہے کاف کے بعد وہ تاکید کے لیے آیا ہے کاف کی۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علیم و حکیم ہے، کس چیز میں؟ الذی لا یخرج، کیونکہ الذی لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ، کیونکہ تو ایسی ذات ہے یا اللہ، لا یخرج شیء کی کوئی بھی چیز نہیں نکلتی، عن علمہ، یعنی اللہ ایسی ذات ہے جس کے علم اور اس کی حکمت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ جو بھی چیز وہ پیدا کرتا ہے تو وہ علم و حکمت کے ساتھ ہی پیدا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر پہلے آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ تعجب کے طور پر کہہ رہے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی حکمت جاننا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کر رہا ہے، ایسی مخلوق کو پیدا کیوں کر رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو پھر اس کا جواب بھی دے دیا گیا تھا، فیہم المطیع والعاصی فیظہر العدل بینہم، ہے نا، اس طریقے سے ابھی جو عبارت میں پیش ہوا نا کہ ان میں جو ہے کچھ فرمانبردار ہوں گے اور کچھ گناہ گار ہوں گے تو ان میں عدل ظاہر ہوگا، تو یہ حکمت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی۔ تو وہ حکمت جاننا چاہ رہے تھے کہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکمت بتائی تھی، وہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا بلکہ حکمت جاننے کے طور پر پوچھا تھا ان لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بس اتنا ہی رہنے دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔